یہ سوال بھی تو لوگ ہم سے آ کے کرتے ہیں نا کہ ووٹ کس کو دیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں امام صاحب بتاؤ, مفتی صاحب بتاؤ, ووٹ کس کو دیں. تو اگر ہمارے سامنے کسی امیدوار کا موقف واضح ہوگا, اس نے اپنا پیغام جاری کیا ہوگا, اس نے حلف نامہ لکھ کے دیا ہوگا کہ بھائی میں ان ساری چیزوں کا وفادار ہوں, تو ہم کہہ دیں گے بھائی اس نے یہ بیان جاری کیا ہے, اس نے یہ پیغام دیا, آپ اس کو دے سکتے ہیں, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں, اگر وہ اسلام سے وفادار نہیں ہے. ہمارے ہاں کتنی حکومتوں کی طرف سے اسلامی شعائر کہہ لیں, مساجد کہہ لیں, مدارس کہہ لیں, کتنی پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں. کس طریقے سے مدارس کے کردار کو اور مساجد کے کردار کو محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر ہم بعد میں روتے رہیں کہ مدارس پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, مساجد پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, علماء کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, تعلیمی اداروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اب کیا کچھ نہیں کیا گیا مدارس کے ساتھ, کیا کچھ الزامات نہیں لگائے گئے مدارس پر. اور ظاہر ہے یہ مدارس کوئی مولویوں کے نہیں ہیں, یہ آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں. اگر یہ مدارس نہیں رہے, آپ کے بچے دین کہاں سیکھیں گے, قرآن کہاں سیکھیں گے؟ ان کو دین کا ادب, دین کا احترام, والدین کا ادب, معاشرے میں رہنے کا سلیقہ, یہ کون سکھائے گا؟ یہ ساری چیزیں تو مدارس سکھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو مساجد سے سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو جب آہستہ آہستہ آپ مساجد کے کردار کو بھی محدود کر دیں گے, مدارس کے کردار کو بھی محدود کر دیں گے, بعد میں ہم روتے رہیں گے کہ یہ بڑے ظالم ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کون سا ہمارا ایسا لیڈر ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو؟ شام کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, ابھی نیدرلینڈ کے اندر سرکاری سطح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے. عالمی سطح کا مقابلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کا نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے. کون سا ہمارا سیاسی رہنما ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو؟ اس کو آپ سیاست کی نظر کر دیں گے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے, میں نے اسی کو ووٹ دینا ہے. کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں, جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیں, یہ حلف اس سے لیں, یہ اظہار اس سے کروائیں کہ یہ اسلام کا وفادار ہے یا نہیں. اس پارٹی کے منشور میں یہ چیز داخل کروائیں. پہلے کل میں نے ایک بات لکھی, ایک رہنما کا ایک بیان سامنے آیا, بہت غلط زبان استعمال کی تھی, تو میں نے اس پہ لکھا کہ آپ سیاسی کارکنوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے رہنماؤں کو بات کرنے کا طریقہ سکھائیں. تو کسی نے اس پہ لکھا کہ رہنما لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, کارکن نہیں سکھایا کرتے. تو میں نے کہا 25 جولائی تک کارکنوں کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ رہنماؤں کو سکھائیں. 25 جولائی تک آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ اپنے لیڈروں کو سکھائیں, اپنے قائدین کو سکھائیں, اپنے رہنماؤں کو سکھائیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. 5 سال پھر وہ آپ کو سکھائیں گے. ابھی آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ ان کو سکھا دیں, 25 جولائی کے بعد پھر آپ ان کو نہیں سکھا سکتے. اس لیے یہ آپ کا اختیار ہے, یہ آپ کو آئینی طور پر, قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو جب آپ اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر اپنے مذہب کو, اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو استعمال کریں, تاکہ صحیح طریقے سے اہل لوگوں کو ہم منتخب کر سکیں. وہ پھر اسلام کے بھی وفادار ہوں, ملک پاکستان کے بھی وفادار ہوں, ہمارے لیے وہ اچھے کام بھی کریں, ملک کو ترقی بھی دیں, وہ کرپٹ بھی نہ ہوں, وہ خائن بھی نہ ہوں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ایک اچھی قیادت ہم منتخب کر سکتے ہیں.